السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا سے شروع کریں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری کلاس 7th ہے، 7th کا پارٹ اے ہے۔ پچھلے ہفتے بھی اسی کو کیا تھا، اصل میں بہت ہی کم لوگ آ سکے تھے، تو اس لیے اس کو تھوڑا ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ حرکات ہم پڑھ رہے تھے، ان کی مختلف جو ہے وہ شکلیں دیکھی تھیں، وہ اور آگے بھی دیکھ لیں گے۔ اس میں ہم نے حروف حلقی پڑھے، مکس لیٹرز پڑھے، سیکوینس میں پڑھے، انہیں رینڈملی پڑھا، اور پھر سورہ فاتحہ ٹھیک کی تھی، اور 10 صورتیں جو ہماری یہاں 20 ہیں ان کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، نماز کے فرائض وغیرہ سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا انشاءاللہ اس کو تھوڑا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہمارا ہے تجوید قرآن۔ اس میں جو ریویژن چھوٹا سا تھا اس کو اور ایک دفعہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم نے شروع کی تھی بات یہاں سے۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں بڑی بڑی غلطیاں 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ ان 4 قسم کی غلطیوں کو بالکل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ممنوع ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اگر وہ غلطیاں کوئی کرے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے طور پہ تو قرآن پڑھے جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے یہ ثواب کی چیز ہے، لیکن قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ان 4 بڑی بڑی غلطیوں سے بچنا ہے۔ وہ کیا؟ پہلی کیا تھی؟ حرف کوئی بدل نہ جائے، حرف ہمارا کوئی بدل نہ جائے۔ دوسری تھی حرف کو بڑھا نہ دیں ہم، جو ہم پڑھنے میں بڑھا دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے حرف بڑھا دیا، وہ ہم ابھی مثالوں سے سمجھ بھی چکے ہیں بہت دفعہ، اور بھی دیکھیں گے۔ پھر تیسری کیا تھی؟ حرف کو کم کر دینا۔ حرف کو کم کر دینا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہم اتنا تیزی سے پڑھ رہے ہیں کہ حرف کٹنے شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے بہت دھیان کرنا ہے، نہ حرف کو پڑھنے دینا ہے، نہ حرف کو کم ہونے دینا ہے، اسی طرح حرف کو بدلنے بھی نہیں دینا۔ چوتھی صفت کیا تھی؟ حرکات بدل دینا، یعنی زیر زبر پیش کو ایک دوسرے کی جگہ بدل دینا۔ اس کی بڑی مثالیں دے چکے ہیں بار بار۔ پھر ہمارا علم تجوید کیا چیز ہے؟ 29 ہمارے عربی زبان کے حروف ہیں جنہیں الفابیٹس کہہ لیں، الفابیٹس یا لیٹرز کہہ لیں، تو یہ ہمارے 29 ہیں۔ مخارج کتنے؟ مخرج کہتے ہیں آواز کی ادائیگی کے مقام کو، تو آواز کی ادائیگی کے مقام کتنے ہیں ہمارے عربی زبان کے حروف ادا کرنے کے لیے؟ 17 اور ان کو کن رولز کو فالو کر کے ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے؟ وہ ہے 26۔ تو یہ چھوٹی سی باتیں تھیں۔ ایک جملے میں کہیں تو عربی زبان کے 29 حروف کو 17 مختلف مخارج سے 26 قواعد کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنے کا نام علم تجوید ہے۔ ٹھیک ہے،
پھر ہم نے حروف کی صفات پڑھنی شروع کی تھی. سب سے پہلے صفت پڑھی تھی حروف تفخیم, موٹے پڑھنے والے حروف. وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 7. خا, صاد, دو, تو, ضا, پھر عین چھوڑ دیں گے غین, فا چھوڑ دیں گے اور قاف. یہ ہمیں تقریباً یاد ہو گئے. پھر حروف حلقی ہم نے پڑھے تھے. یہ دو کے پیئر ہیں. دو کے پیئر کیوں ہیں؟ حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. کوئی پوچھے ہا اور خا ساتھ ہونا چاہیے, عین اور غین. تو فرق اس لیے ہے کہ مخرج کی جگہیں الگ الگ ہیں. ان دو کی ایک ہے. یہ درمیان والے دو ایک طرح ادا ہوتے ہیں ایک جگہ سے, اور آخر والے دو ایک جگہ سے. یہ سب سے نچلی گردن کے حصے سے, حلق کے پاس سے, سینے کے پاس سے یہ دو ادا ہوتے ہیں, حمزہ اور ہا. عین اور ہا درمیان حلق سے ادا ہوتے ہیں, اور غین اور خا یہ ہمارے منہ کے قریب جو حلق کا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. پھر 3 حروف نرمی سے زبان کی نوک سے دانتوں کو ٹچ کر کے ادا کرنے ہوتے ہیں. وہ کون کون سے؟ سا, سا, زال, زال اور ذو, ذو. اب یہ ذو موٹا بھی کرنا ہے اور دانت کی نوک سے بھی ادا کرنا ہے. یہ ڈیول نیچر ہے, دوہری صفات ہے, ڈیول نیچر ہے. ایسے ہی 3 حروف سیٹی پیدا کرتے ہیں. جب بھی ادا ہوں گے درمیان میں آئے, شروع میں آئے, آخر میں آئے. یہ ایک سیٹی کے ساتھ آواز پیدا کرتے ہیں. زا, زا بزر ساؤنڈ ہے, زا. ایسے ہی سین, سین, سین. ایسے ہی صاد, صاد, صاد. اس میں بھی ڈیول نیچر ہے, یہ بھی دوہری صفات ہیں. یہ موٹا پڑھنے والے میں بھی ہے اور سیٹی پیدا کرنے والا بھی ہے. تو ڈیول نیچر والوں میں دونوں صفات کا خیال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے حرکات پڑھی تھی, زیر زبر پیش. اس میں کیا خاص بات تھی وہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. زیر زبر پیش سبھی لوگ کر سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے, ایک بات تو یہ طے ہو گئی. دوسری, اردو اور عربی میں کیا فرق ہے؟ عربی زبان میں ہر وہ الف جس پہ زیر زبر پیش یا جزم نہ ہو وہ الف ہے, جس پہ زیر زبر پیش نہ ہو وہ الف ہے. اور اگر اس پہ زیر زبر پیش یا جزم آ جائے یا کوئی بھی حرکت آ جائے پھر وہ الف نہیں رہتا, وہ حمزہ بن جاتا ہے. بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے, ہر الف جس سے زیر زبر پیش لگا ہوا ہے وہ حمزہ بن جائے گا, اور اگر اس پہ کچھ نہیں لگا ہوا وہ الف ہے. پھر ہم نے زیر پڑھا تھا. زیر میں بات کیا خاص آئی تھی جناب؟ ہمیں زیر میں یہ خیال کرنا تھا کہ ایک تو یہ کہ اتنا چھوٹا بھی نہ کر دیں گے جھٹکا لگنے لگے, اور اتنا لمبا بھی نہ کریں گے لگے اس میں یا ملا دیا. تو درمیانی آواز سے اسے ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات اور جو زیر کی تھی وہ کیا؟ زیر کی ادائیگی میں چھوٹی یا کی آواز بنے, بڑی یا کی نہ بنے. کیسے؟ لام زیر لی ہونا چاہیے, لے نہ ہو. با زیر بی ہونا چاہیے, بے نہ ہو. یہ بہت ساری خامیاں ہو جاتی ہیں, بہت ساری خامیاں ہیں. جب یہ ہم پڑھ رہے ہوں گے تو سمجھ میں بھی آئے گی, مثالوں سے سمجھائی بھی تھی. تیسری چیز تھی پیش. پیش میں کیا چیز ہم نے پڑھا؟ یہ اس کو معروف پڑھنا ہے, یعنی جیسے عام پڑھتے ہیں عرب اس طرح. اسے مجہول نہیں پڑھنا جیسے ہم انڈو پاک کے لوگ پڑھ لیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اردو سے ملا دیتے ہیں. تو یہ با پیش بو ہونا چاہیے, بو نہیں ہونا چاہیے. کوئی کہے بو اور کوئی کہے بو, تو بو صحیح ہے, بو صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے تو صحیح ہے, تو صحیح نہیں ہے. تو ہمیں یہ اس کو پروناؤنسیشن ان کے ٹھیک کرنے ہوں گے. ہمارے کئی جگہوں پہ بن جاتے ہیں, اور جب ہم مثالیں دیکھیں گے سمجھ میں بھی آ جائے گا. اب یہ ہم نے پڑھی تھی, اس مثالوں میں پیش کی, زبر کی, زیر کی ساری تختیاں بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں صفات حروف کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ کون سی صفت والا حرف ہے وہ کیسے ادا ہوگا, اور اس کے اوپر کون سی حرکت ہے. زیر زبر پیش ہے تو ہم اس کو صحیح ادا کرنے والے بن جائیں. کئی دفعہ بتا چکے, تھوڑا سا کچھ ایک آدھ بتا دیتے ہیں. جیسے یہ ہے قتیلا, قتیلا. اب اسے کوئی یوں پڑھے قوتیلا, قوتیلا, تیلا, قو,
کو نہیں ہے کو، تے نہیں ہے تی، قتلا قتلا، دیکھیں کتنا فرق ہے. تو یہ ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم کئی جگہوں پہ ایسے غلطیاں کر لیتے ہیں. اب یہ قوضیہ قوضیہ، اور ویسے غلطی میں کیسے پڑھیں گے قوضیہ قوضیہ. تو یہ ہماری غلطیاں ہیں، تھوڑی سی توجہ کریں گے سمجھ آ جائے گا. اچھا، سیملر ساؤنڈ لیٹرز، اصل میں اس سے ہمیں مشق ہوگی کہ ہمارے حروف کے مخارج صحیح ادا ہو رہے ہیں یا نہیں. تو ان کی پریکٹس کریں گے. ان کی پریکٹس کے لیے کیا ہے، یہ دو حرف ملتے جلتے ہیں، تا تو تا تو تا تو تا تو. اگر ملا کے پڑھیں گے نا تیزی سے، ات 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 ات، اور اس کو اگر موٹے تو کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک قلقلہ بھی کرے گا اور تھوڑی سی موٹی آواز بھی آئے گی. آتو ایتو اوتو آتو ایتو اوتو. اب دونوں کو ملا کے پڑھیں گے، ات آتو ات آتو ات ایتو ات اوتو. دیکھیں باریک اور موٹے کا فرق ہماری زبان پکڑنا شروع ہو جائے. ابھی تو ہم جانیں گے، پھر آہستہ آہستہ مشق کریں گے تو بنے گا. ایسے ہی کاف اور قاف، اک 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 اک، اقو اقو اوقو اقو اقو اوقو، اک اقو اک اقو اک اوقو. ایسے ہی ہا اور ہا، ہا اور ہا، ان کی آواز الگ الگ ہونی چاہیے. یہ ہماری مشق کی سب سے اہم تختی ہوتی ہے کہ حمزہ کی، ہا کی اور گول والے ہا کی آواز الگ الگ ہو جائے. ہم کیسے پڑھیں گے، آ ای او، آ ای او. اور دوسرا والا کیسے پڑھیں گے، آہ ایح اوہ آہ ایح اوہ. اب ملا کے کیسے ہوگا، آہ 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 آہ. پہچان لینا، ہم یہ پہلے والے میں آواز اس کی نکال رہے تھے تاکہ آپ پہچانیں، اور دوسرے والے میں اس کی نکال رہے تھے، فرق پتہ چل جائے. ہمیشہ ٹھنڈا والا جو ہا ہے یہ گول والا ہے، اور جو درمیان الگ سے نکلتا ہے وہ رگڑ کھا کے نکلے گا ذرا. یہ آہ آہ، اور دوسرا آہ. ایسے ہی ای اح او آہ. ایسے ہی حمزہ کا آ ای او آ ای او. اب اس میں خاص بات کیا ہے، حمزہ پہ جب بھی جزم آ جائے تو یہ جھٹکا رکھتا ہے، تو یہ چاپ آف کر دیتا ہے، حرف کو آدھا کر دیتا ہے. اسے کیسے پڑھیں گے، آ ای او آ ای او. اور عین کے ساتھ آ ایل او آ ایل او. اب الگ الگ کر کے آ آ آ آ ای آ ای ال ای ال او 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 او. ایسے یہ سا اور سین کی تختی ہے. یہ تختیاں کرائی تھیں، ذرا پرانے سبق دیکھیں گے تو ان میں سب مل جائیں گی. ایسے یہ سارے حرف ہیں، ان کی بھی تھوڑی تھوڑی مشق کر لیں گے. اب جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، انہیں قرآن میں تلاش کیسے کرنا ہے. ہمارا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کا کوئی امتحان لیں گے اور امتحان دیں گے، اور امتحان کے بعد اس میں نمبر ہمیں اچھے سے مل جائیں گے اور ہم بس سکون میں آ جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارا مقصد نہ امتحان دینا ہے نہ امتحان لینا ہے، بلکہ یہ سب کچھ سیکھنا کس لیے، تاکہ ہم اپنے قرآن کی تلاوت کریں. اس قرآن کی تلاوت کے اندر ہماری ممکنہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یہ سب کی سب چیزیں قرآن میں ہمارے جاری ہونی شروع ہو جائیں. اسی کو کیا کہتے ہیں، تجوید القرآن امپلیمنٹیشن، یا ان قواعد کا، ان رولز کا اجرا، جاری کرنا، جاری کرنا.
اب یہ تیزی سے دیکھیں، جب ہم انہیں ادا کریں گے نا، حروف کی ادائیگی بھی درست ہو، یعنی ان کی صفات بھی ٹھیک ہوں اور زیر زبر پیش بھی ٹھیک چل رہا ہو. آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ دہرائیے گا. بہی، بہا، بہو، بہا، بہی، بہی، بہو، بتو، بتی، تزی، تزو، فرو، فوری، فرو، فخو، فمو، خطو، خطی، خطو، خیو، خیو، خیا، یضا، یضو، مدو، مدو، مدی، متا، جہا، جوئی، خیو، خیو، لوزی، لزو، لذا، لزا. دیکھیں لذا، لذا، لزا، زا اور زال کی آواز میں فرق آ گیا. نسا، نسو، سجا، سجو، عوی، حیو، بسی، تسو، جسا، قوا، ادو، لدو، سونو، ولا، فطری، خذو، ضعا، بیا، لیو، کیو، رسو، قیدو، آئلہ، علی، علی، آلی، آلی، ہما، رخا، ہتی، مہو، لتو، لہی، ہوا، ذکو، لیا، زیرا، مذی، لکا، رزو، امو، لعو، وعو، تیا، فعو، کلو. یہ مشق کر لینا، زبان ایسی رواں ہو جائے گی کہ بس زبان مزہ آ جائے گا. اب اس میں جو حروف حلقی تھے وہ یہ پرپل کلر سے دکھا دیے، جو حروف تفخیم تھے وہ گرین کلر سے دکھا دیے، جو سیٹی والے تھے اور اس میں حروف تفخیم بھی تھے تو دونوں ڈال دیے یلو اور گرین کلر سے. اس طرح یہ سارے جتنے بھی تھے مینشن کر دیے. اس کے اندر سارے حروف جو ہم صفات پڑھی ہے وہ بھی یہاں ایک پرومیننٹ کر دیا اس کو مارک کر کے. یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، اپنے اپنے پاس پینسلس کلر لے لیں، اس سے اس کو پریکٹس کر لیا کریں. صفات حروف، لیٹرز کیریکٹرسٹکس جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں گے. سب سے پہلے ہم نے کیا بات سیکھی تھی کہ حروف الہجا کتنے ہوتے ہیں؟ الفابیٹس، عربک الفابیٹس کتنے ہیں؟ 29. اور یہ بھی ہم نے کہا کنٹروورشل ہے، یہ بھی کنٹروورشل ہے. 28 ہے یا 29 یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، یہ فائنلائز نہیں ہے. اس کی وجہ کچھ لوگ الف کو حرف مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. کچھ کہتے ہیں الف بس ایک ہی ریئر کیس ہے جس میں ادا کیا جاتا ہے، باقی سب میں تو الف حمزہ بن جاتا ہے. وہ ریئر کیس کیا ہے؟ وہ ریئر کیس یہ ہے کہ وہ الف جس سے پہلے زبر آ جائے وہ پڑھا جاتا ہے، بس ایک ہی کنڈیشن. تو اس وجہ سے اس کو ایک کمپلیٹ لیٹر نہیں مانتے. تو 28 and 29 یہ کنٹروورشل ہے، آج تک ہے، ہمیشہ رہے گا. اب ان میں سے کون کون سے حروف میں کیا کیا صفات ہیں وہ ہم نے بتائی ہوئی ہے، یہاں ذرا سے اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے. دیکھیں سب سے پہلے 7 طرح کے حروف تفخیم ہوتے ہیں، یہ گرین کلر سے ڈارک گرین سے بتا دیے، دکھا دیے کون کون سے حرف ہیں کس کس طرح آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا 6 حروف حلقی ہوتے ہیں، وہ یہاں پرپل کلر سے دکھا دیے. اچھا جن میں ڈیول نیچر ہے ان میں دونوں رنگ آ رہے ہیں، یہ ڈیول نیچر ہے. خا یہ موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور یہ حروف حلقی بھی ہے. غائن یہ موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور حروف حلقی بھی ہے. 3 حرف نرمی سے ادا ہوتے ہیں، یہ یلو کلر سے مینشن کر دیے، 1 2 3. اب یہ ضا یہ موٹا بھی کرنا ہے اور دانت کی نوک سے بھی ادا کرنا ہے. پھر چوتھا اس میں یہ سیٹی والے آ گئے، یہ اورنج کلر سے ہے مینشن. اس میں زا، زا، سین، سین اور صاد. صاد اس میں ڈیول نیچر ہے، صاد اس میں ڈیول نیچر ہے.
دیکھیں گرین بھی ہے یعنی حروف تفخیم بھی ہے، اور اورنج بھی ہے یعنی سیٹی والا بھی ہے. تو ڈیول نیچر کا یہ خواہ ہو گیا، ڈیول نیچر کا سواد ہو گیا، ڈیول نیچر کا ضا ہو گیا، اور ڈیول نیچر کا غائن ہو گیا. جو ہم نے اب تک پڑھے اس کے حساب سے اور بھی نکل آئیں گے. ان کو ذرا تھوڑا سا چارٹ اپ کر دیا. اب یہاں دیکھیں حروف تفخیم 7 ہوتے 7 لکھ دیے، حروف علقی 6 ہوتے 6 لکھ دیے، حروف نرمی سے ادا ہونے والے 3 ہوتے ہیں 3 لکھ دیے، حروف سیٹی والے 3 ہوتے ہیں وہ 3 لکھ دیے. اب ان میں یہ باکسز بنائے گرین کلر سے. کیا مطلب ہے کہ یہ حروف حلقی بھی ہیں اور یہ دو کے دونوں حروف تفخیم میں بھی ہیں، یعنی باکس گرین کلر سے بنا ہوا ہے. یہ حروف تفخیم بھی ہیں. ایسے یہ ضا یہ حروف تفخیم بھی ہے، ایسے یہ صاد یہ حروف تفخیم بھی ہے، موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسرا حصہ ہمارا چل رہا تھا منسنون نماز کا. اس میں ہم نے جو چیز پڑھنی شروع کی تھی اس سے تھوڑا اچھا کرتے جا رہے ہیں، نماز ہماری اچھی ہوتی جا رہی ہے. اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے نماز کے ابتدا میں؟ تکبیر تحریمہ. وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لفظ اللہ کو موٹا کریں گے، اللہ اللہ اللہ. اچھا پھر ہو نہیں ہے ہو، اللہ ہو نہیں ہے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ہمیں ثنا پڑھنی ہوتی ہے. ثنا کی باریکیاں بتا دی تھی، غلطیاں بتا دی تھی. آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھ لیں درست انداز میں. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر تعوذ آ جاتا ہے. تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ عام طور پہ جسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ، یہ شروع کوئی بھی کام کریں تو بسم اللہ پڑھ لینا مسنون عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اپنے سورہ فاتحہ پہ آ گئے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا چاہیے. تو یہ اب ہمیں کتنی درست ہونی چاہیے؟ اس میں ممکن 38 جگہیں تھیں جو بتائی تھی غلط ہو سکتی ہیں، وہ بار بار نشاندہی کر دی. جس کو بھی اس کو درست کرنا ہے، اپنا دیکھنا ہے کہ میرا صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ اس کی جو کلاسز آپ کو ملی ہوئی ہیں ان کو دیکھ لے. ٹھیک ہے، اب اسے پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ٹھیک ہے، تیسرا حصہ ہمارا ہے 20 صورتوں کا. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم نے جو حروف پڑھے ہیں ان کی جو صفات پڑھی ہیں، یہ ہم ایک چارٹ بنا رہے ہیں جس میں ہم ان صورتوں کی جو صفات ہیں، جن حروف کی، ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے، ڈھونڈ لیں گے. تو یہ ڈھونڈنے سے ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ جو آخری 10 صورتیں تھیں ان کے اندر حروف تفخیم کتنی دفعہ ہے وہ لکھ دیے.
حروف علقی کتنی دفعہ ہے وہ لکھ دیے، نرمی سے ادا ہونے والے کتنی دفعہ ہے وہ لکھ دیے، سیٹی والے کتنے ہیں وہ بھی لکھ دیے۔ تو یہ جن کے پاس چارٹ میں یہی نمبرز آ رہے ہیں انہوں نے خود تلاش کر لیے، بہت اچھی بات ہے۔ جن کے پاس چارٹ میں یہ نمبرز نہیں آ رہے، ان سے کم ہیں، تو وہ اور تلاش کر لیں، اور جن کے پاس ان سے زیادہ آ رہے ہیں وہ پھر ہمیں بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوئی رہ گئے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم سورہ پڑھ رہے تھے، قل اعوذ برب الفلق، اعوذ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ ماشاء اللہ۔ اب اس میں دیکھیں موٹے پڑھنے والے کتنے ہیں، ہم نے یہاں مینشن کر دیا، آپ صرف گن کے لگا دیجیے گا۔ حروف علقی کتنے وہ بتا دیں، دانتوں کی نوک والے وہ بتا دیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں یہ بھی پڑھے نہیں، اس لیے انہیں چھوڑ دیں۔ حروف قلقلہ یہ بھی نہیں پڑھے، یہ اوپر کے 3 پڑھیں، ان کی تعداد گن کے لگا دیجیے گا۔ چوتھا حصہ ہمارا ہے مسائل کا، اس میں ہم بنیادی موٹے موٹے مسائل ہی سیکھ رہے تھے۔ نماز کے فرائض 14 ہوتے ہیں، ان میں سے 7 نماز سے پہلے کی شرائط کہہ لیں آپ، فرائض کہہ لیں، اور 7 نماز کے اندر کے ہیں۔ جو باہر والے ہیں وہ ایک اشارے سے یاد ہوتے ہیں، جو اندر والے ہیں وہ دوسرے اشارے سے۔ پہلا اشارہ کیا ہے؟ زمین سے آسمان کی طرف، اور دوسرا اشارہ کیا ہے؟ آسمان سے زمین کی طرف۔ جو پہلا اشارہ ہے اس میں 7 کیسے آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نیچے زمین سے دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین ملی، جگہ ملی، جگہ کا پاک ہونا پہلا فرض ہے۔ دوسرا اشارہ کیا؟ اس کے بعد ہمیں کیا ملا؟ ذرا سا اوپر ہے تو اپنا جسم ملا، پاؤں چھوئے تو پتہ چلا جی جسم ہے، تو جسم کا پاک ہونا 2 ہو گئے۔ پھر اور اوپر آئے تو تیسرا کیا چیز چھوئی؟ کپڑے چھوتے ہی فوراً کیا پتہ چلا؟ کپڑوں کا پاک ہونا تیسرا فرض ہے۔ ذرا سا اور اوپر آئے تو گھٹنوں سے لے کے ناف تک، یہ شرعی طور پہ یہ آپ کی سطر ہے، تو اس سطر کا ڈھکا ہونا لازمی ہے۔ اس کو ہم نے سیکھ لیا۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ سطر کا ڈھکا ہونا۔ اور اوپر آئے، اب اپنے سینے کو، اپنے رخ کو دیکھا کس طرف ہے، قبلے کی طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے قبلہ رخ ہونا۔ یہ 5واں فرض آ گیا۔ چھٹا فرض تھوڑا سا اور اوپر آئے، آنکھوں سے غور کیا بھائی کون سا وقت ہے نماز کا۔ جیسے ہی اندازہ ہو گیا کہ جی یہ بہت تیز دھوپ ہے، ظہر ہوگی۔ اگر جی ذرا ڈھل گئی ہے دھوپ اور ٹھنڈک سی آ گئی ہے، روشنی لیکن پوری ہے، تو اثر ہوگی۔ اچھا جی ابھی سورج غروب ہوا ہے، یہ تو مغرب ہوگی۔ بہت گہرا اندھیرا ہو گیا، جی عشاء ہوگی۔ اچھا صبح ابھی ہونے والی ہے، محسوس ہو رہے آثار ہیں، سو کے اٹھے، تو یہ فجر ہوگی، یہ فجر ہوگی۔ اس طرح ہمیں پتہ چل جاتا ہے آنکھوں سے دیکھ کے۔ اور پھر سیدھا اوپر چلے گئے، آسمانوں کی بلندیوں میں کھو گئے۔ کیوں کھو گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرار کی جگہ بیان کی ہے، عرش ہے، اور وہ 7 آسمان کے اوپر ہے، اس لیے ہم وہاں چلے گئے۔ وہاں گئے تو ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو گیا، اور ہم نے یہ نماز شروع کی یہ سوچتے ہوئے کہ اب میں اور میرا رب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کنورسیشنز چل رہی ہیں، 1 to 1 کنورسیشن چل رہی ہیں۔ ہمیں کبھی نماز میں یہ لطف آیا بھی ہے، ہم نے کبھی نماز میں یہ چاشنی یا لطف لینے کی کوشش بھی کی ہے۔ آج میں نماز پڑھوں، آج میری نماز میں میری کہی ہوئے الفاظ جو قرآن سے ثابت ہیں، یہ میں ایسے ادا کروں کہ بس میں نے ادا کیا، اللہ نے سن لیے۔
اور اللہ نے اس کے جواب میں کچھ کہا وہ میں نے سن لیا. اگر یہ والی چیز پیدا ہو گئی نماز کا مزہ ہی چینج ہو جائے گا, مزہ ہی چینج ہو جائے گا. پانچواں حصہ ہمارا ہے قرآن کی باتیں. یہ ہم نے لے کے چلنا شروع کی تھی. پہلی چیز اس میں لی تھی ہم نے وہ آیت جو قرآن میں ابتداءً الف لام میم حروف مقطعات کے بعد سب سے پہلی آیت ہے. وہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب, ذالک یہ والی جو کتاب ہے, لا ریب فی نہیں ہے اس میں کوئی بھی شک, لا نہیں, ریب شک, فی ہی اس میں, ہدی لل ہدایت ہے اس میں, للمتقین متقیوں کے لیے, متقیوں کے لیے. ہمیں عربی سے بھی سمجھ میں آئے, ویسے ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے. یہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں, یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اب انسان کو اللہ نے پیدا کیا, انسان پیدا کرنے کے بعد انسان کی مشینری کیسے صحیح چلے گی, اس کو چلانے کے لیے اس کا مینول بھی دے دیا. اب یہ مینول پڑھتے جائیے, اس مشین کو چلاتے جائیے. اگر مینول کے مطابق مشین چل رہی ہے فائدہ خود بھی حاصل کرے گی, دوسروں کو بھی دے گی. اور اگر مینول کے مطابق نہیں چلی, خود ہی سے جیسے دل کرا ویسے چلائی اس مشین کو, تو یہ مشین خود بھی خراب ہوگی, اوروں کو بھی نقصان پہنچائے گی. یہی معاشرے میں ہو رہا ہے, یہی معاشرے میں ہو رہا ہے. جب مشینری قرآن حدیث سے ہٹتی ہے تو وہ مشینری خراب ہو کے نقصان کا سبب بن جاتی ہے. پھر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں, یا تو مشین کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں یا مشین کو لے جاتے ہیں ورک شاپ پہ کہ جی اس کو ٹھیک کر دو. تو یہ ورک شاپ جو ہے نا, یہ اللہ رب العزت نے جہنم کو ورک شاپ ہی بنایا ہے. وہاں پہ جا کے اچھی اچھی مشینری جو اپنے استعمال میں دنیا میں خراب ہو گئی تھی, اس سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس سب کو جو ہے ٹھیک کر دیں گے. لیکن اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہم اس مشینری کو کوشش کر کے دنیا میں ہی ٹھیک کر لیں. کیا ضرورت ہے کہ ہماری مشینری جو دنیا میں بگڑے وہ قبر میں ٹھیک کی جائے, وہ آخرت میں جہنم میں ٹھیک کی جائے, اور ہم ٹھیک ہو کے پھر جنت میں جائیں. بحیثیت مسلمان ہم سب کو جانا جنت میں ہے, یہ طے ہے, یہ طے شدہ ہے. تو ہم اپنی مشینری کو ان ورک شاپس میں جا کے ٹھیک کروائیں یا خود سے انہیں ٹھیک کر لیں. کیا عقل مندی ہے. تو اللہ نے ہمیں عقل فہم سمجھ دی ہے. کوشش یہی کر لیں کہ ہم مرنے سے پہلے ہی اپنی مشینری ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب یہ قرآن تو اللہ نے نازل کر دیا, لیکن یہ بھی تو پھر ایشورنس ہونا چاہیے کہ یہ قرآن جو آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو حضور کے پاس تھا اور صحابہ کے سینوں میں تھا. پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا, پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا, پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا. اس زمانے تک تو لوگوں کے سینوں میں تھا اور اس کو وہ محفوظ کیے ہوئے تھے. کسی نے چمڑے پہ, کسی نے کاغذ پہ, گتے پہ, کسی نے لکڑی پہ, جس کو جو چیز ملی اس میں محفوظ کیا ہوا تھا. لیکن یہ اب 1400 سال گزرنے کے بعد ہم تک بھی یہ اسی حالت میں ہے. اس کی بھی گواہی اللہ نے خود ہی دے دی قرآن میں, اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود ہی لے لیا. وہ کیا؟ انا بے شک, نحنو ہم ہی نے, نزلنا اتارا ہے, الذکر اس قرآن کو, وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی, لہو اس کے, لحافظون محافظ ہیں. بے شک ہم نے یہ ذکر قرآن کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جب اللہ نے کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا اور قرآن ہی میں بتا بھی دیا, اب ہمیں اس فکر میں تو رہنا نہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ. پہلے قرآن نے بتا دیا, شک و شبہ بھی نہیں ہے, اور دوسری چیز قیامت تک یہ صحیح رہے گا, اس کی گارنٹی بھی اللہ نے خود ہی دے دی. پھر ایک سوال قرآن پوچھتا ہے, افحسبتم کیا تم گمان کرتے ہو. افحسبتم, یہ کا لفظ آئے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کوشچن ہے, یہ کوشچن ہے. افحسبتم انما بے شک ہم نے تمہیں,
خلقناکم پیدا کیا ہے، عبثا بیکار عبث، کوئی کام نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، خود بخود بائی نیچر بائی چوائس خود بخود ہو گیا سب کچھ، ایسا نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ اور بے شک تم الینا ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے، نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ سب کام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، ہم سب یہاں آئے ہیں کسی مقصد سے، اور اس مقصد کے بعد ہمیں سب کو جا کے جواب بھی دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جان چھٹ جائے گی، جیسے دنیا میں آئے، یہاں وقت گزارا، یہاں سے مر کے قبروں میں جائیں گے۔ آج بھی ظہر میں جنازہ ہم پڑھ کے آئے ابھی یہاں ابراہیمیہ مسجد میں۔ تو جو لوگ بھی دنیا سے جا رہے ہیں اور ہمیں بھی جانا ہے، جب ہم جائیں گے تو ہمیں جا کر کے واپس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یہ کھڑے ہونے کے وقت میں ہمارے پاس کیا موجود ہوگا، ان سوالوں کے جواب جو اللہ نے پہلے سے بتا دیے، پہلے سے پیپر آؤٹ کر دیا ہے، ان کے جواب ہم نے تیار کر لیے۔ اگر کر لیے بہت اچھی بات ہے، نہیں کیے تو کرنے شروع کر دیں۔ جب تک زندہ ہیں اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ پھر اگلی بات ہم جو پڑھ رہے تھے، الذی یہ خلق الموت والحیاۃ جو پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو، یعنی یہ جو پورا ایک سائیکل چل رہا ہے کہ جی مرے گا پھر اٹھایا جائے گا، یا زندہ ہوا پھر مر رہا ہے، تو یہ جو پورا سائیکل ہے، لیبلوکم البتہ ہم تمہیں آزماتے ہیں اس کے ذریعے، یہ ہمیں آزمانے کے لیے کیا گیا ہے، یہ ہماری ایگزامینیشنز ہو رہی ہیں، یہ ہمارے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ ہمیں جو پروڈکٹ ایک بنتا ہے نا، پروڈکٹ اس کے بعد ایک ٹیسٹنگ فیز میں جاتا ہے، ایسے ہی اللہ نے ہمیں بنایا تو ہمارا بھی ایک ٹیسٹنگ فیز ہے، یہ ہمیں یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، ہاں بھئی اس معیار کے ہیں نہیں ہیں۔ اگر اس معیار کے ہیں تو ہمیں سیدھا ہماری فائنل ڈیسٹینیشن جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور اگر ہم اس معیار کے نہیں ہیں خدا نہ خواستہ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں اس فائنل ڈیسٹینیشن سے پہلے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا جائے گا۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم اس جگہ نہ جائیں، ہم پہلے ہی یہ اپنی تیاری کر لیں۔ ایوکم کون ہے تم میں سے، احسن عملا بہتر عمل کرنے والا، وہو العزیز الغفور اور وہ وہی ہے جو غالب بھی ہے، غلبہ اس کا اتنا کہ اس کی پہنچ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور غفور اتنا کہ بس معاف کرنے پہ آئے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ساری باتیں کھول کے بیان کر دی، کھول کے۔ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا۔ اور اس کی جو پاور ہے نا، اس کی جو سلطنت ہے، اس کی جو امپائر ہے، امپائر یہ اتنی بڑی ہے کہ اس امپائر کے نیچے ساری چیزیں جو ہیں وہ سمٹ کے چیونٹی سے بھی ہلکی ہیں، چیونٹی سے بھی ہلکی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک دفعہ کہا گیا کہ جبرائیل اپنے اصل قد پہ تو آ جائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصل قد پہ آئے، ان کا سر عرش کو چھو رہا تھا، اور ان کے پاؤں ساتویں زمین کے نیچے تھے، تحت الثری میں۔ اب اتنے لمبا قد ان کا، اتنا لمبا، اور ان کے 100 پر تھے، 100 بازو یا پر تھے۔ اس میں سے کہا گیا جی پر کھولیے، ایک پر کھولا، دائیں جانب کا پر کھولا، سارا مشرق ڈھک گیا، بائیں جانب کا پر کھولا، سارا مغرب ڈھک گیا۔ جس کے 2 پر کی چھاؤں میں سارا مشرق مغرب ڈھک جائے، اس کے 100 پر کتنے ہوں گے؟ اور جس کا قد عرش سے لے کے اور تحت الثری تک ہو، اس کے قد کے ساتھ اور اتنے بڑے وجود کے ساتھ، وہ فرشتہ اللہ کی خشیت کے سامنے چیونٹی سے بھی مختصر ہو جاتا ہے، ایک مکھی سے بھی مختصر ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو کوئی کمپیریزن لیول پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ اسی میں گم ہو کے بیٹھ گئے، پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں۔
قصور تو دونوں ہی کا ہے، بتانے والے بھی قصوروار نہیں بتایا، اور ہمارا زیادہ قصور کیوں نہیں سیکھا؟ دنیا کے ہر علم کو سیکھنے کی تو جستجو ہے، کوشش ہے، تو بھائی اس علم کو کیوں نہیں سیکھ رہے جو ہماری اپنی زندگی سے ڈائریکٹ افیکٹڈ ہے؟ ہم نے یہ ساری گھاٹیاں جھیلنی ہے، اور یہ سب جھیل کے ہم ہی کے ساتھ سب کچھ ہونا ہے، ہم کو ہی مرنا ہے، ہم کو ہی قبر میں رہنا ہے، ہم کو ہی اٹھنا ہے، میدان محشر میں حساب دینا ہے، ہم ہی کو پل صراط سے گزرنا ہے، یہ ساری گھاٹیاں ہم کو فیس کرنی ہے۔ یہ کوئی ایک وہ ایسا فکشن نہیں ہے کہ جی تخیلات ہیں بس دماغ میں چل رہے ہیں، نہیں، یہ ریئلٹیز ہیں، یہ ساری ریئلٹیز ہیں، یہ سب ہمارے فیس کرنی ہے، آنی ہے، کوئی مان لے تب بھی، نہیں ماننا تب بھی۔ وہ جیسے مثال دیتے ہیں نا کہ کبوتر ہوتا ہے، وہ بلی کو آتا ہوا دیکھتا ہے، آنکھ بند کر لیتا ہے، اب اس نے آنکھ بند کر کی، اس نے سمجھا او ہو بلی نظر نہیں آ رہی، اب اس کو کہیں گے عقل مند یا بے وقوف، او بھائی تمہیں نظر نہیں آ رہی تو کیا ہوا، بلی تو آ رہی ہے، اور وہ حملہ بھی کرے گی، اور وہ تمہیں چیر پھاڑ بھی کرے گی، سب کچھ ہوگا، آنکھ کھول کے دیکھ لو تو شاید کچھ بچ جاؤ، آنکھ بند کر لو گے تو بہت برا اثر ہوگا، بہت برا اثر ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو بڑی فکر کرنی چاہیے۔ روز کے یہ چند کام ہیں، یہ بار بار عرض کیے کہ یہ کرنے ہم شروع کر دیں، انشاءاللہ ایک انقلابی تبدیلی آ جائے گی اپنی شخصیت میں۔ ہر آدمی اپنے لیے کرے، 10 سے 15 منٹ غور کرے ہماری ایمانی کیفیت کیا ہے، اگر گزشتہ سے آئندہ دنوں میں بڑھ رہی ہے تو بہت اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں بڑھ رہی تو اس کو بڑھانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ نمازوں اور تلاوت قرآن کا خوب اہتمام کریں۔ اہتمام سے مراد زیادہ پڑھنا نہیں ہے، اہتمام سے مراد زیادہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ کنسسٹنسی ہے، مستقل مزاجی۔ اگر ہمارے میں نمازیں پڑھنے میں ہم ایک دن میں 200 رکعتیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر پورے مہینے نماز نہیں پڑھتے، تو یہ نہیں چاہیے، یہ دین کا مقصود نہیں ہے۔ ہم 5 وقت کی صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہ مستقل پڑھ رہے ہیں، مستقل، اہتمام اسی کا نام ہے، مستقل وہ کام کیا جائے۔ تلاوت قرآن ہم ایک دن کے اندر 5 سپارے پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ہفتے پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں چاہیے، دین میں یہ مقصود نہیں ہے۔ ہم روزانہ جتنا پڑھ سکتے ہیں اپنا اسیسمنٹ ہر ایک خود کرے، میں آدھا صفحہ روز پڑھ سکتی ہوں، میں 1 صفحہ، میں آدھا سپارہ، ہر ایک اپنے آپ کو جج کر لے اور اس کے بعد اس کو شروع کر دے، اور جب اس پہ ایک اہتمام ہونا شروع ہو جائے تو 6 مہینے بعد، سال بعد اس میں انکریمنٹ کر لیں، تھوڑا سا اور بڑھا لیں۔ مسنون اذکار یہ ہمیں کرنے چاہیے، یہ ہم نے اس کی بھی بڑی تفصیلات بتائی تھی، وہاں آپ پچھلی کلاسوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ گناہوں سے خود کو بچانا یہ بہت اہم ہے، یقین کریں، یقین جانیں، اگر ہم نیکی کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے نہیں کر رہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم نیکی کے بڑے بڑے پہاڑ بھی کھڑے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں کے انبار بھی لگا رہے ہیں، یہ بڑے خطرے میں، بڑے خطرے میں۔ نیکی کے بڑے بڑے پہاڑ نہ کھڑے کریں، صرف فرائض واجبات پورے کریں، صرف فرائض واجبات پورے کریں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، یقین جانیں کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی، یہ کامیابی کا گر ہے۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، پہلے گناہوں سے بچائیں۔ یہ ایک عنوان تھا، پہلے بھی ایک آدھ دفعہ بیان کیا، دوبارہ بیان کر دیتے ہیں۔ ہر اچھائی اور بھلائی کے لیے نا محنت کرنی پڑتی ہے، کسی بھی چیز کو، جو کہتے ہیں نا کریٹیو ورک، کریٹیوٹی، کچھ بھی بنانا ہے، کسی چیز کو بھی اچھا کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، لیکن جبکہ برائی اور بربادی کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، بس آپ مینٹیننس چھوڑ دیں، کسی بھی چیز کی مینٹیننس چھوڑ دیں، آپ اپنے گھر کی صفائی چھوڑ دیں کرنا، گندا کرنے کے لیے کوئی محنت ہے، خود ہی ہو جائے گا۔ گاڑی کی صفائی چھوڑ دیں، ہماری گاڑی کے دھونے والا آدمی آنا چھوڑ دیا، اس نے گاڑی کا حشر خراب ہو گیا، تو یہ چیز ہوگی۔ اچھا یہ چیزوں کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوگی، ہمارے ساتھ بھی۔ ہم اپنے ظاہر میں اپنے بال بنانے چھوڑ دیں،
اپنے ناخن کاٹنے چھوڑ دیں. ناخن کاٹنے چھوڑیں گے نا وہ بڑے خود ہو جائیں گے, میلے گندے خود ہو جائیں گے. بال ہمیں بنانے چھوڑ دیے, بال خود بخود خراب ہو جائیں گے. کپڑے ہمارے خود بخود خراب ہو جائیں گے. مطلب برائی اور بربادی کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, اچھائی اور بھلائی کے لیے محنت ہے. یعنی مینٹین کرنا ہوتا ہے. جب ظاہر کی دنیا کی ہر چیز میں سمجھ آ رہا ہے, ہر چیز میں سمجھ آ رہا ہے کہ اچھائی اور بھلائی کے لیے محنت کرنی ہے, تو کیا دین میں محنت بھلائی ہماری روح کے لیے کوئی محنت نہیں ہے کہ وہ طاقتور ہو جائے, وہ اچھی ہو جائے, وہ گندگی میں نہ جائے, وہ برائیوں میں نہ جائے, وہ شیطان کی دوست نہ بنے, وہ اللہ کی فرما بردار بن جائے. یہ ہماری سوچ کیوں نہیں بنتی؟ کیوں نہیں ہم ایسے سوچتے؟ ہمیں سوچنا ہوگا. اور اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہی ہے کہ اگر ہمارے سامنے ایک مد مقابل ادھر اللہ رب العزت کی ذات ہو اور ادھر ابلیس ملعون کھڑا ہو, اور اللہ اور ابلیس کا آپس میں مکالمے چل رہے ہیں, آپس میں ابلیس کہہ رہا ہے میں تیرے بندے بہکاؤں گا, اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے فرما بردار ہیں وہ نہیں بہکیں گے. سوچنے کی بات ہے, ہم اپنے عمل سے آج اللہ کو کیا دکھا رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے فرما بردار بن رہے ہیں, یا ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے شیطان کے دوست بن رہے ہیں؟ کیا کر کیا رہے ہیں ہم نے کبھی جائزہ بھی لیا اپنا؟ کبھی سوچا بھی اس انداز سے؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے, ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تھوڑا سا جو ہے نا اپنی سوچ کو اور فکر کو بلند کرنا ہوگا, عمل سب آ جائیں گے. یقین کریں, عمل پہ آنا اور فکر کا نہ بننا ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت سوکھ رہا اور پتے پہ پانی ڈالتے رہو. جیسے ایک درخت سوکھے اور ہم کہیں یار پتے سوکھ رہے ہیں پتوں پہ پانی ڈال دو. بالکل عمل کرتے رہنا اور فکر کا نہ بننا. یہ انسان کو ایسے ہی بس لگتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اندر ہوا بھی نہیں آئی ہوتی دین ہے کیا, اندر ہوا بھی نہیں آئی ہوتی, اندر پہنچی نہیں ہوتی, حلق سے نیچے نہیں اتری ہوتی. کیا دین ہے کیا, ہمیں کیا چاہتا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, رسول نے آگے کیا بتایا, ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے, ہمیں زندگی کیسے گزار, کچھ نہیں پتا. بس ایک چل رہے ہیں, جس نے جس رخ پہ ڈال دیا اسی رخ پہ چلے جا رہے ہیں, جس نے جس رخ پہ ڈال دیا اسی کو صحیح سمجھ کے چل پڑے. بھائی علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے فقہاء بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے, ہماری زبان میں کتابیں موجود ہیں, علم موجود ہے. ان کی تھوڑا سا ان سے آگاہی تو لے لیں, اپنے صحیح اور غلط کے فیصلے تو کر لیں. ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ ہم نہیں اپنے لیے سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ کوئی دوسرا آ کے ہمیں بتائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کلاس میں جائے گی ابھی بس ایک دم سے